مولانا اقبال قریشی صاحب کے بیانات اور وظائف کے لیے وظائف الصالحین ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له اما بعد وقال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو کان بعد نبی لکان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یکم محرم الحرام عالم اسلام کے عظیم صحابی رسول فاتح عرب و عجم داماد علی رضی اللہ تعالی عنہ مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ یہ وہ عظیم الشان صحابی رسول ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ اعزاز بخشا ہے جو صحابہ کی جماعت میں کسی اور کو نہیں ملا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ عمر زمین پر بولتے ہیں، رب اس کو قرآن بنا کر عرش سے نازل کر دیتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اگر نبوت کا سلسلہ چلتا، چونکہ نبوت منقطع ہے، آپ کے بعد نبی کوئی نہیں، لیکن اگر کوئی میرے بعد نبی ہوتا تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لائق تھے اللہ ان کو نبوت عطا کرتا۔ لو کان بعد نبی لکان عمر، چونکہ نبی کے بعد نبوت نہیں ہے، خلافت ہے، اللہ نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت عطا فرمائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنی محبت کرتے تھے کہ کئی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ابو بکر اور عمر، میں ابو بکر عمر وہاں گئے، میں ابو بکر عمر نے یہ کیا، میں ابو بکر عمر نے یہ کھایا، ہم اس طرح چلے یہاں تک کہ ہمارے نبی نے فرمایا میں ابو بکر عمر اگٹھے سوئیں گے قبر میں اور اگٹھے ہی اٹھائے جائیں گے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سے بڑی محبت تھی، آپ اسلام میں داخل ہوئے، واحد صحابی ہیں صحابہ کی جماعت میں جو مراد رسول ہیں۔ آج لوگ مرادیں مانگتے ہیں اللہ سے، اے اللہ ہمیں بیٹا عطا فرما، مراد نبی زکریا نے مانگی اللہ سے، قرآن پاک کے اندر ہے یا اللہ مجھے بیٹا عطا فرما۔ مراد اللہ سے حضرت سارہ نے، حضرت ابراہیم نے مانگی یا اللہ ہمیں بیٹا عطا فرما۔ مراد اللہ تبارک و تعالی سے دیگر انبیاء نے مانگی، صحابہ نے مانگی، اولیاء نے مانگی، قیامت تک انسان اللہ سے مرادیں مانگتے رہیں گے، لیکن کائنات کے اندر یہ شرف صرف عمر بن خطاب کو حاصل ہے جو مراد رسول ہیں۔ رسول اللہ نے اللہ سے عمر کو مانگا۔ ابراہیم علیہ السلام نے مراد مانگی کعبے کی دیوار کے پاس کھڑے ہو کر، اے اللہ مجھے میری اولاد میں ایسا نبی عطا فرما جو کعبے کو آباد کرے۔ اس کعبے کی دیوار کے پاس سیدنا ابراہیم نے اللہ سے اپنی نسل میں محمد عربی کو مانگا، اسی کعبے کی دیوار کے پاس کھڑے ہو کے اسی نبی نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے عمر کو مانگا، اور آپ نے ایک بار نہیں 20 مرتبہ ہاتھ اٹھا کر کعبے کی دیوار کے سامنے فرمایا اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب، اے اللہ اسلام کی ترقی کے لیے، اسلام کے آگے پھیلنے کے لیے مجھے عمر عطا کر دے۔ عمر آیا، اسلام پھیلا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ نے بیت المقدس کی چابیاں ہاتھ میں پکڑتے ہوئے
فاتح بیت المقدس بنتے ہوئے فرمایا اے ابو عبیدہ انا اضلنا قوم، ہم گمراہ بھٹکے ہوئے قوم تھے، لیکن ہمیں اسلام نے عزت دے دی، ہمیں شرف مل گیا، فوقیت مل گئی، ہم اونٹ چرانے والے امیر المومنین بن گئے۔ یہ اسلام کا شرف ہے جس نے ہمیں عزت عطا فرمائی ہے۔ تو آپ کے آنے کے بعد اسلام پھیلا، اسلام جو ہے 22 لاکھ مربع میل تک چلا گیا، کسرا سرنگوں ہو گیا، روم سرنگوں ہو گیا، اور عجم تک اسلام چلا گیا، کیسر کو فتح کر لیا، روم فتح ہو گیا، ایران فتح ہو گیا، یہاں تک کہ 22 لاکھ مربع میل سیدنا عمر نے فتح کیا، اسلام کو پہنچایا۔ یہ اسلام کی فتح تھی عمر بن خطاب کی وجہ سے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 اعزاز ایسے ہیں جو عمر کو ملے وہ کائنات میں کسی کو نہیں ملے۔ 3 اعزاز ایسے ہیں، ایک اول من آذن فی دار الکعبہ علانیۃ فہو عمر، اول من ہاجر علانیۃ فہو عمر، اول من اسلم علانیۃ فہو عمر۔ 3 اعزاز فاروق اعظم کے ایسے ہیں جو اللہ نے آپ کو شرف دیا، کسی صحابی کے حصے میں نہیں آیا۔ سب سے پہلے علانیہ کلمہ پڑھنے والا اگر اسلام میں کوئی ہے، برملا اظہار کر کے مشرکین کافرین کے سامنے کعبۃ اللہ میں کھڑے ہو کر کہنے والا کہ آؤ میں محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھ رہا ہوں، جو مجھے روک سکتا ہے روک کے دکھائے۔ ابو ذر غفاری آئے، چھپ کے کلمہ پڑھا، خباب آئے، چھپ کے کلمہ پڑھا، دیگر صحابہ خاموشی سے چھپ جاتے تھے، حضور منع کرتے تھے مکہ کے لوگ اذیت دیں گے، تکلیف دیں گے، ابھی کلمے کا اظہار نہ کرو۔ لیکن جب عمر بن خطاب وہاں جبل قبیس پہ کوئی صفا پہ آپ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھتے ہیں اور اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں وہ لمحہ دیکھیے۔ ابن کثیر نے لکھا جب عمر بن خطاب قتل کرنے کے ارادہ سے آئے اور کلمہ پڑھا تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نعرہ تکبیر بلند کیا، صحابہ نے بھی نعرہ تکبیر بلند کیا کہ عمر کا آنا اسلام کے لیے کتنا مفید تھا۔ جو کہ خاندانی آدمی تھے، وجاہت رکھتے تھے، جو حیثیت والے لوگ ہوتے ہیں ان کا دین کے قریب آ جانا، ان کا دینداروں کے قریب آ جانا یہ بہت حیثیت رکھتا ہے۔ اب بلال حبشی تو مارے کھا رہے تھے مکہ کی گلیوں میں، خباب تو مارے کھا رہے تھے، ابو فقیہ تو مار کھا رہے تھے، اور آل یاسر تو مار کھا رہا تھا، حضرت عمار تو مارے کھا رہے تھے، حضرت سمیہ مارے کھا رہی تھی، ان کو کوئی حیثیت نہیں دی جاتی تھی۔ لیکن خاندانی آدمی، وجاہت رکھنے والا اور دلیر آدمی، پہلوان آدمی، عمر بن خطاب جیسا جری آدمی جب کلمہ پڑھتا ہے تو اس وقت کہتے ہیں یا رسول اللہ میں کلمے کا اظہار کعبے کے سامنے کھڑے ہو کے کروں گا۔ آپ نے فرمایا عمر، ابو جہل بیٹھا ہوگا، عتبہ بیٹھا ہوگا، شیبہ بیٹھا ہوگا، ابو سفیان بیٹھا ہوگا، مغیرہ بیٹھا ہوگا، ولید بیٹھا ہوگا، یہ بڑے بڑے بدماش مکے کے کافر سارے بیٹھے ہوں گے، تو ان کے سامنے کہے گا میں محمد کا غلام بن گیا۔ آج مورگا کی گلیوں میں کہنا آسان ہے، آج آپ سوچیں بابری مسجد کے جگہ پہ کھڑے ہو کے کوئی کہے ہندوؤں کے سامنے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، آسان کام ہے؟ پھر مکہ کے مشرکوں کے سامنے وہ ظالم مشرک جو مار مار کے حرم میں قتل کر دیتے تھے بندے کو اور عبادت سمجھتے تھے، ابو جہل جیسا ظالم، آپ نے کہا یا رسول اللہ دیکھتا ہوں کون روکتا ہے۔ گئے کعبے کی دیوار کے پاس، سارے بدماش بیٹھے ہوئے،
سارے مکہ کے مشرک بیٹھے ہوئے، آپ نے کہا مکہ کے لوگوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن چکا ہوں، آج کے بعد جو محمد الرسول اللہ کی طرف غلط سوچ سے دیکھے گا اس کی آنکھیں میں نکال دوں گا، جو ہاتھ اٹھے گا ہاتھ کاٹ دوں گا، جو پاؤں چلے گا پاؤں توڑ دوں گا۔ اگر کسی نے اپنی بیوی کو بیوہ کرانا ہے، بچوں کو یتیم کرانا ہے، میرے راستے میں آ جاؤ۔ یہ جملہ کہنے والا امت کا محسن عمر بن خطاب تھا۔ آج سنیت محبت رسول کا دعویٰ کرتی ہے، آج مسلمان محبت رسول کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم سب کے سروں پہ عمر کا احسان ہے۔ ہمارے نبی کا پہلے دفاع کرنے والا علانیہ، کلمے کا اظہار کرنے والا علانیہ کون ہے؟ عمر بن خطاب۔ آپ نے دوسری بار علانیہ کام کیا کیا؟ حضور نے کہا دار ارقم میں جماعت کھڑی ہوگی، نماز پڑھیں گے، آ جاؤ ادھر۔ کہا یا رسول اللہ، آپ کہتے ہیں کعبہ اللہ کا گھر ہے اور آپ ہمیں چھوٹے سے کمرے میں جماعت کرا رہے ہیں۔ کہا عمر تیری قوم کہاں جماعت کرانے دے گی کعبے کے سامنے، کہاں نماز پڑھنے دے گی؟ کہا یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، عمر آ جائے اور چھپ کے انسان نماز پڑھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا باڈی گارڈ بن کے، نوکر بن کے، غلام بن کے جب میں آ چکا ہوں، اب آپ میرے ساتھ آئیں، میں دیکھتا ہوں کون نماز سے روکتا ہے۔ آج عمر ہے کوئی؟ یہ عمر بننے کی ضرورت ہے۔ ایک عمر 1400 سال بعد آیا، دنیا کفر کو کیسے اس نے گھٹنے ٹکوا دیے افغانستان کی زمین پر۔ جب نام میں اتنی تاثیر ہے تو کام میں کتنی تاثیر ہوگی اصل کے۔ کہا یا رسول اللہ میرے ساتھ آئیں۔ پیر نصیر الدین نصیر گولڑوی اپنے بیان میں کہہ رہے تھے، اشعار بھی ان کے ہیں، ساری کائنات حضور کے پیچھے چلتی ہے اسی میں ہماری کامیابی۔ یہ واحد موقع ہے جہاں حضور عمر کے پیچھے چلے ہیں۔ عمر آگے آگے تلوار لے کے، حمزہ پیچھے، مولا علی پیچھے، عثمان غنی پیچھے، ابو بکر پیچھے، دو جہاں کے سردار عمر کے ساتھ ساتھ۔ اور اب آپ بتائیں عمر جیسا جری کو یہ پیدا ہو سکتا ہے؟ تلوار لے کے چلے اور وہی اعلان کعبے کے سامنے کیا، یہ تلوار عمر کی ہے، جو نماز سے روکے گا اس کی گردن اتار دوں گا۔ عمر کھڑے رہے، حضور نے نماز پڑھی، شیر خدا نے نماز پڑھی، سیدنا عثمان نے نماز پڑھی، ابو بکر نے نماز پڑھی، ایک کافر کی جرت نہیں ہوئی آگے بڑھنے کی۔ سب نے چھپ کے خفیہ طریقے سے ہجرت کی مدینہ کو۔ عمر نے مکے کے اندر کعبے میں جا کے اعلان کیا میرا نبی مدینے چلا گیا، عمر بھی مدینے میں ہے، اس لیے کہ جہاں نبی ہے وہاں عمر ہے۔ وہ ایسے الفاظ تھے عمر کے، اللہ نے قیامت تک نبی کے ساتھ عمر کو لٹا دیا۔ میں مدینے جا رہا ہوں، جو روک سکتا ہے روک کے دکھائے۔ عمر لوگوں کے سامنے یوں گزر کے گئے مدینہ، ایک کافر کو جرت نہیں ہوئی۔ ہمارے نبی نے عمر سے فرمایا تھا عمر جس رستے پہ تو چلتا ہے شیطان وہ رستہ چھوڑ دیتا ہے۔ اتنا روب ہے نام عمر کا بھی، عمر کا نام لیتے ہی کافر کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، شیطان بھاگ جاتا ہے۔ عمر کا نام اتنا ہیبت والا ہے، اتنا جرت والا، لیکن اتنا دلیر، ایسا سپہ سالار کہ جس کے نام سے کیسر و کسریٰ کانپتے تھے۔ عاشق رسول کیسا تھا؟ آپ پرانا کپڑا پہنتے تھے، روٹی بہت تھوڑی امیر المومنین بن کے کھاتے تھے، بالکل تھوڑی روٹی، اور باسی روٹی، دو دن پرانی روٹی پانی میں ڈال کے کھا لیتے تھے، سالن کی ضرورت ہی نہیں، اور ہڈیاں نکل آئی تھیں، بوسیدہ کپڑا، ادھر سے پیون لگا ہوا، ادھر پیون لگا ہوا۔ صحابہ کرام نے کہا ابھی تو فاروق اعظم اتنے بڑے بن گئے ہیں بادشاہ کہ ایران کے وفود آتے ہیں، روم کے وفود آتے ہیں، بیت المقدس کے وفود آتے ہیں، حبشہ سے آتے ہیں، اور بڑے بڑے رئیس زادے ہوتے ہیں اس میں، اعلیٰ پوشاکیں پہنی ہوئی،
اور ہمارا امیر المومنین جس کے نام سے روم کا بادشاہ بھاگ کے ترکی چلا گیا، ملک چھوڑ دیا، مسلمانوں کو دے دیا، ایران کا بادشاہ بھاگ گیا، ایران فتح ہو گیا، وہ عمر جب اس کو دیکھو ہڈیاں نکلی ہوئی اور پرانا کپڑا پہنا ہوا اور عجیب مجنون حالت میں ہوتے ہیں، تو آپ کی حالت یہ دو وجہوں سے تھی، یا ایک اللہ کا خوف موت کو یاد کر کے، اور دوسرا رعایا کی وجہ سے روتے تھے رات کو، یا اللہ اگر دریائے دجلہ اور فرات کے کنارے کتا بھی پیاسا مر گیا تو میں عمر پکڑا جاؤں گا۔ یہ حکمران ہمارے کدھر ہیں ایسے؟ یہ تو موجیں کر رہے ہیں، ایم پی اے، ایم این اے، ہمارے وزیر، ہمارے سارے جتنے بھی ہیں، یہ تنہائیں ان کی دیکھیں ان کے، اور یہ عوام بھوکی مرے، لاک ڈاؤن میں بھوکی مرے، جو ہو کیا۔ وہ عمر تھا رات کو پہرا دیتے تھے، نیند ختم کر دی، گلیوں میں گشت کرتے تھے، مصلے پہ کھڑے ہو کے روتے تھے، یا اللہ فلاں بھوکا ہو گیا، کسی جگہ کوئی مریض مر گیا تو میں تجھے کیسے جواب دوں گا۔ ایسے حکمران کبھی بھی صحت مند نہیں ہوتے، مرغن نہیں کھاتے۔ تو یا تو ریا آپ نہ بنے ایم پی اے، ایم این اے، نہ بنے وزیر، آپ اگر بننا ہے تو عمر والے بنے، عمر کی زندگی اپنائیں۔ گاندھی نے انڈیا کی پہلی کیبنٹ میں خطاب کرتے ہوئے مسٹر گاندھی نے کہا کہ آج انڈیا آزاد ہوا ہے، میں اپنے سارے جتنے بھی ہمارے وزراء ہیں، جتنے بھی ہمارے پارلیمنٹ میں ہیں، میں ان کو وصیت کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں، اگر تم انڈیا کو کامیاب کرنا چاہتے ہو ابو بکر و عمر کی زندگی اپنا لو۔ یہ الفاظ ہیں اس کے، سادگی لاؤ، سادگی اختیار کرو، تم سادے ہوگے عوام سادی ہو جائے گی۔ اب آپ دیکھیے عمر، اب صحابہ کو ہمت نہیں ہوتی تھی آ کے بات کرنے کی، روب تھا۔ انہوں نے آپ کی بیٹی سے کہا، حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ آپ جائیں اپنے والد کو سمجھائیں، آپ حضور کی بیوی بھی ہیں اور آپ سے وہ بڑی محبت بھی کرتے ہیں، بیٹی ہے آپ ان کی۔ سیدہ حفصہ آئیں، آ کر کہا امیر المومنین ابا جان، آپ کا لباس اتنا پرانا ہوتا ہے کہ اس کو دیکھ کر غیر مسلم جو آتے ہیں وہ ہنستے ہیں، مسلمانوں کا یہ بادشاہ جس کا روب اتنا ہے اور لباس دیکھو، آپ کھاتے کچھ نہیں ہیں، ہڈیاں نکل آئی ہیں آپ کی، آپ صحت مند ہوں گے تو نظام حکومت صحیح چلے گا۔ آپ سوتے بھی نہیں ہیں رات کو، ساری رات گشت کرتے ہیں، پہرا دیتے ہیں، گلیوں میں پھرتے ہیں، لوگوں کے کام کرتے ہیں۔ حالت یہ تھی، میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں، ابن کثیر نے لکھا، رات کو آپ تھوڑی دیر کے لیے لیٹے، ابھی 10 منٹ نہیں گزرے تھے، دروازے پہ دستک ہوئی، آپ باہر نکلے تو ایک آدمی کھڑا تھا، اس نے کہا کہ ہم سفر کر کے آئے ہیں شام سے، اب ہم مدینے سے گزر رہے ہیں، ہمارا قافلہ وہاں رکا ہوا ہے، کھانا ختم ہو گیا، پانی ختم ہو گیا، آپ امیر المومنین ہیں، ہمیں کوئی ڈر نظر نہیں آیا، ہماری مدد کر دیں۔ آپ نے کہا اچھا چلو، قافلہ کدھر ہے؟ وقت کا امیر المومنین، پاکستان جیسے 7 ملک جمع کیے جائیں پھر بھی اس کی حکومت اس سے زیادہ جگہ پر ہے، 22 لاکھ مربع میل کا امیر المومنین، جس کے نام پہ کیسر و کسریٰ کانپتے تھے، وہ ایک دم باہر نکلا، اپنی چادر اپنے کندھے پہ رکھی اور اپنے وزیر خوراک عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا، اپنے ساتھ لیا، خزانے میں چلے گئے، وہاں سے جا کے بوریاں خود بھی اٹھائیں، اپنے غلام کو بھی اٹھوائیں، عبد الرحمن بن عوف کو بھی اٹھوائیں، پانی کا ایک بہت بڑا مشکیزہ بھی اٹھایا، مختلف کھانے کی چیزیں اٹھائیں، کندھا یوں، نوکر رو رہا تھا اور آگے سے کہہ رہا تھا کہ آپ امیر المومنین ہیں، امیر المومنین 2 اور غلام آ جائیں گے۔ کہا نہیں، قیامت کے دن میرا بوجھ تم نہیں اٹھا سکتے، میں اپنا بوجھ خود اٹھاؤں گا، آج بھی خود اٹھاؤں گا۔ یوں جھکتے چلے گئے، اوپر وزن آتا چلا گیا، اتنا ہی وزن عبد الرحمن بن عوف عشرہ مبشرہ صحابی نے اٹھایا، اتنا بوجھ آپ کے غلام نے اٹھایا۔ اس قافلے کے پاس جرف کے مقام پر کئی میل چلنے کے بعد آپ پہنچتے ہیں، وہاں جا کر سارے سوئے ہوتے ہیں قافلے والے، آپ کہتے ہیں بھائی اٹھانا نہیں ان کو، آپ وہاں چولہا جلا
جلاتے ہیں، پہلے لکڑیاں لگاتے ہیں، پھر اس کو آگ دیتے ہیں۔ وہ آپ کا نوکر کہنے لگا امیر المومنین کو میں نے دیکھا اپنی داڑھی کو ہاتھ رکھ کے یوں پائپ کے ذریعے پھونک مار رہے تھے، آگ اٹھ جائے، آگ جو ہے سلگنے لگے۔ اور آگ جب سلگ گئی آپ نے وہاں پہ روٹیاں بنائیں، آپ نے وہاں سالن بنایا، آپ نے وہاں پہ سارا دسترخوان بچھوایا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سارا کھانا لگ گیا، ناشتہ تیار ہو گیا، سارے قافلے کو اٹھایا گیا، انہیں کہا گیا آپ ہاتھ دھو کے آ جائیں، کھانا تناول کر لیں، اس کے بعد نماز فجر ادا کریں گے۔ سارا قافلہ کھانے پر بیٹھ گیا تو آپ گھوم کر ایک ایک قافلے کے بندے کو دیکھ رہے تھے، یہاں تک کہ ایک آدمی کو آپ نے دیکھا کہ وہ الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے۔ آپ اس کے پاس چلے گئے، جا کر اس سے کہنے لگے اے اللہ کے بندے تجھے پتہ نہیں ہمیں دو جہاں کے سردار نے الٹے ہاتھ سے کھانے سے منع کیا، الٹے ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے، انسان بیمار ہو جاتا ہے، نبی کا نافرمان ہو جاتا ہے۔ تو وہ آدمی ایک دم جو ہے اپنا دوسرا ہاتھ یوں کپڑے سے باہر نکالتا ہے، یہاں تک اس کا ہاتھ کٹا ہوا تھا۔ اس نے کہا امیر المومنین میں ان آدمیوں میں سے ہوں جو غزوہ موتا میں شریک تھے، جھنڈا اٹھائے ہوئے تھے، جب میرے ہاتھ میں جھنڈا تھا کافروں نے میرا ہاتھ کاٹ دیا، میں نے وہ جھنڈا دوسرے ہاتھ میں پکڑ لیا، آج دیکھ رہے ہیں میرا دایاں ہاتھ کٹا ہوا ہے اور میں بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہوں، میں اتنے سالوں سے بائیں ہاتھ سے کھاتا ہوں چونکہ دایاں ہاتھ ہے ہی نہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اسی مجمع کے سامنے دسترخوان کے اوپر ہی رونا شروع ہو گئے، آپ کی چیخیں نکلنا شروع ہو گئیں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے قریب آئے، کہا امیر المومنین رونے کی بات کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اے عبد الرحمن قیامت کے دن میں اللہ کے سامنے کیسے کھڑا ہوں گا؟ یہ میرے نبی کا صحابی ہے جس کا ہاتھ غزوہ موتا میں کٹ گیا تھا، لیکن اللہ کے سامنے جب یہ پیش ہوگا اللہ مجھ سے پوچھے گا اے عمر تو امیر المومنین تھا، میرے نبی کے صحابی کا ہاتھ نہیں تھا، وہ روٹی کیسے کھاتا ہوگا، وہ غسل کیسے کرتا ہوگا، وہ گھر کے کام کیسے کرتا ہوگا، تو نے اس کی طرف ذرا توجہ نہیں کی، اس بندے کی وجہ سے میں پکڑ میں آ جاؤں گا۔ ایسا ہے کوئی امیر المومنین؟ ایسا ہے کوئی بادشاہ؟ اس لیے عمر جیسا کائنات میں نہیں آ سکتا، دوسرا نہیں آ سکتا۔ تو آپ کو جا کر کہا کہ آپ کپڑے تھوڑے اچھے کر لیں، تو آپ نے اپنی بیٹی سے کہا بتاؤ کس نے تمہیں بولا؟ کہا بس میری خواہش ہے۔ کہا نہیں تمہیں کسی نے بولا ہے، مجھے مدینے کے ان لوگوں کے نام بتاؤ، میں مار مار کے ان کے چہرے سیاہ کر دوں گا، وہ مجھے بھٹکانا چاہتے ہیں رستے سے۔ ہم 3 دوست تھے، ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ابو بکر اور ایک میں عمر۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے پاس چلے گئے، ابو بکر بھی چلے گئے، میں انہی کے رستے پہ چلتے چلتے ان تک پہنچ جاؤں گا۔ اگر میں نے بیچ میں اعلیٰ پوشاکیں، اعلیٰ خوراکیں اور یہ چیزوں میں پڑ گیا، میں محمد الرسول اللہ اور ابو بکر کے رستے سے ہٹ جاؤں گا۔ کہا آپ بتاؤ میری بیٹی ہو آپ، 2 جہاں کے سردار کے ساتھ وقت گزارا ہے، ہمارے نبی کے پاس دوسرا جوڑا کپڑے کا نہیں ہوتا تھا، کبھی تم نے 2 جوڑے حضور کے پاس دیکھے اکٹھے؟ کہا نہیں۔ کہا یاد ہے تمہیں وقت وہ جب حضور علیہ السلام کو فجر کی نماز کے لیے بلال اٹھانے آئے، یا رسول اللہ نمازی انتظار کر رہے ہیں، آپ نے کہا میں آ رہا ہوں، پھر آئے بلال، یا رسول اللہ نمازی انتظار کر رہے ہیں۔ جب تیسری مرتبہ آئے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا بلال میرے کپڑے دھلے ہیں، خشک کا انتظار کر رہا ہوں، دوسرا سوٹ ہی نہیں کہ پہن کے باہر آؤں۔ کہ کھانا کبھی حضور کے دسترخوان پہ 2 جمع نہیں ہوئے، کبھی حضور نے 2 سالن نہیں کھائے، کبھی حضور نے ایک دن میں 2 ٹائم کھانا نہیں کھایا۔ حضور کے گھرانے میں 3 مہینے تک بعض اوقات چولہا نہیں جلتا تھا، اور حضور کا لباس تمہارے سامنے ہے، حضور کا بستر تمہارے سامنے ہے کہ حضور بان کی چرپائی پہ لیٹے ہوئے تھے، جسم پہ نشان پڑ گئے، صحابہ رو رہے تھے یا رسول اللہ آپ 2 جہاں کے سردار اور آپ کو گدا بھی نہیں ہے بچھانے کا، بسترا نہیں ہے بچھانے کا، اور نشان آپ کے جسم پر، جس جسم کی قسم اللہ کھاتا ہے، کہ یہ میرے نبی کی زندگی تھی اور تم مجھے اس زندگی سے ہٹانا چاہتی ہو۔ ایسے امیر المومنین اب حج کیا، حج کر کے مدینہ گئے، 63 سال عمر تھی، 27 ذی الحجہ کو
فجر کی نماز میں صفیں سیدھی کرا رہے تھے، یوں صفیں سیدھی کرائیں اور آپ نے مصلی پہ آئے، صفیں سیدھی کرا کے ایسے آتے تھے، مصلی پہ کھڑے ہوئے اللہ اکبر کہا۔ حضرت ولید مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے نوکر غلام مجوسی ابو لؤلؤ فیروز خنجر لے کے چھپ کے کھڑا تھا بغض میں، اس نے آ کے شکایت کی کہ میرا مالک مجھ سے زیادہ پیسے لیتا ہے، نوکروں سے غلاموں سے لیا جاتا تھا دیہڑی۔ کہا کتنے لیتا ہے؟ کہا 2 درہم۔ کہا کام کیا کرتے ہو؟ کہا میں ویلڈر ہوں، لوہار کا کام کرتا ہوں اور نقش بھی بناتا ہوں لوہے کی چیزوں پہ۔ کہا یہ تو 2 درہم کچھ نہیں ہے اس کے لیے، تم تو بڑے کاریگر ہو۔ اس نے کہا اچھا۔ اس نے اگلے دن خنجر زہر آلود لیا اور مسجد میں چھپ گیا۔ جب آپ مصلی پہ کہا اللہ اکبر تو اس نے آ کر آپ پہ وار کر دیا۔ اب وار کر کے وہ پیچھے کو بھاگا تو مارتا گیا لوگوں کو، 7 آدمی اس کے خنجر سے مزید بھی شہید ہو گئے اور 3-4 زخمی ہو کے گر گئے۔ لیکن مسلمانوں کو دیکھیے، صحابہ نے نماز کے دوران فاروق اعظم پہ قاتلانہ حملہ ہوا، نماز نہیں توڑی۔ حضرت عمر نے نماز نہیں توڑوائی، آپ نے ایک دم پیچھے گرے، نیچے گرتے گرتے عبد الرحمن کا ہاتھ پکڑ کے آگے مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ امام کے پیچھے دیندار بندے جو جماعت کرا سکتے ہیں وہ کھڑے ہونے چاہیے، یہ نہیں کہ امام کو کوئی حاجت ہو جائے تو پیچھے ایسا بیچارہ جس کو اذان بھی دینی نہیں، نماز بھی نہیں پڑھانی آتی۔ تو یہ ذہن میں رکھیں، یہ وجہ ہے۔ اب وہ نماز مکمل ہوئی، آپ گرے ہوئے تھے، آپ نے ابن عباس سے پوچھا بتاؤ مجھے کس نے خنجر مارا؟ کہا ابو لؤلؤ فیروز۔ کہا الحمدللہ میں کسی مسلمان کے ہاتھوں نہیں بلکہ کافر کے ہاتھوں شہید ہو رہا ہوں۔ دعا کرتے تھے اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک وبلدا فی حبیبک، اے اللہ مجھے اپنے نبی کے شہر میں شہادت دینا۔ اللہ نے نبی کے شہر میں شہادت دی۔ آپ 3 دن بیمار رہے، اطباء کرتے رہے، دوائی دیتے رہے، دودھ آخری پلایا، آپ کے یہاں زخم سے باہر نکل آیا، یہاں جو زخم تھا۔ آپ نے کہا میں اب بچ نہیں سکتا، میں وصیت کرتا ہوں کہ ان میں سے اپنا کسی کو امیر متعین کرنا، عشرہ مبشرہ کے نام دیے۔ آپ نے جب انتقال کا 1 دن رہ گیا تو آپ نے اپنے بیٹے عبد الرحمن سے کہا، عبداللہ بن عمر، کہ جاؤ سیدہ عائشہ سے جا کر کہو عمر بن خطاب حضور کے ایک حجرہ میں دفن ہونا چاہتے ہیں۔ امیر المومنین نہ کہنا، میں اب امیر نہیں ہوں، اب میں عمر ہوں۔ سیدہ عائشہ رو رہی تھیں آپ کے سانحے کا سن کے، جب آپ کا جا کے پیغام دیا تو رو کر کہنے لگیں جگہ میرے لیے تھی لیکن عمر کا حق زیادہ ہے اور عمر کو میں اجازت دیتی ہوں۔ آپ کا خون یہ نکل رہا تھا کہ ایک نوجوان آیا اور وہ اعلیٰ لباس پہنا ہوا تھا، وہ آ کے آپ کے سامنے کہنے لگا عمر تو آپ تو حضور کے ساتھی ہیں، حضور کے ساتھ وقت گزارا، یہ ہوا تو آپ کا اللہ انشاءاللہ سہولت کا معاملہ کرے گا۔ وہ اٹھ کے جانے لگا تو آپ نے دیکھا اس کا ٹخنوں سے نیچے جو ہے نا یہ شلوار لٹک رہی ہے، تو آپ نے اسے آواز دے کے بلوایا، موت قریب ہے، موت کے وقت نبی کی سنت کی اتنی پرواہ ہے۔ اسے کہا بات سنو بیٹا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حدیث سنائی ہے جو آدمی شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے وہ دوزخ میں جلے گا۔ یہ وہابیوں کا طریقہ نہیں ہے، کہتے ہیں جی وہابی اوپر رکھتے ہیں، ایسے لوگوں نے بنایا یہ بخاری شریف کی حدیث ہے اس پر۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کو جب حضور کے حجرہ میں دفن کیا گیا قبر مبارک میں، تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ مجھے یقین تھا کہ یہاں عمر دفن ہوں گے، میں نے کئی بار حضور کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا میں ابو بکر و عمر اگٹھے ہوں گے، اگٹھے اٹھیں گے۔ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کی جنازہ پڑھایا اور آپ اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ تو وہ ملعون ابو لؤلؤ فیروز
جب اس نے دیکھا کہ وہ صفوں کو نہیں چیر سکا، چونکہ نمازی مضبوط ہوتے تھے یوں کھڑے، یہ ڈھیلے نہیں ہوتے تھے کہ جو مرضی گزر جائے، اتنی صفیں مضبوط تھی کہ وہ گزرتے گزرتے نہیں گزر سکا، تو اس نے خودکشی کر لی، خنجر اپنے ہی پیٹ میں مار کے اپنے آپ کو مار دیا، وہ خود واصل جہنم ہو گیا۔ اللہ ہمیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولانا اقبال قریشی صاحب کے بیانات اور وظائف کے لیے وظائف الصالحین ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔